بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ جی ناظرین، 8 فروری 2024 کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں لالا موسیٰ اسلامیہ ہائی اسکول میں، اور یہاں پولنگ جو ہے وہ قائم ہے اور کل یہاں پولنگ ہوگا۔ پیش خدمت ہے ایکسکلوزیو تجزیہ گجرات کے صوبائی حلقوں میں سے آخری حلقہ پی پی 34 ڈنگا۔ جی ناظرین، اس حلقے کی تاریخ بڑی ہی دلچسپ ہے کہ یہاں سے کون بھاری بھرکم امیدوار منتخب ہوتے رہے اور سب سے زیادہ بار یہاں سے ایم پی اے کون بنا، اور 2024 میں کون کس کے مد مقابل ہے۔ بڑی ہی صورتحال دلچسپ ہے۔ جی ناظرین، شروع کرتے ہیں پی پی 34 ڈنگا، اس کا تجزیہ 1985 سے اس کی تاریخ کے ساتھ۔ 1985 میں ملک کے اندر غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے اور جناب یہاں سے کولیاں کے میانے یعنی میاں افضل حیات منتخب ہوئے تھے ایم پی اے۔ اس کے بعد ناظرین اس حلقے میں انٹری ہوتی ہے میاں طارق محمود کی، اور 1988 کا الیکشن وہ جیتے، کولیاں برادران کو شکست ہوئی۔ 1990 میں ایک بار پھر میاں طارق محمود فتح یاب ٹھہرے اور کولیاں برادران کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جی ناظرین، 1993 میں ایک بار پھر قسمت جاگی کولیاں خاندان کی، میاں افضل حیات نے اب کی بار میاں طارق کو شکست دے دی اور وہ دوسری بار ایم پی اے منتخب ہوئے۔ اور اس کے بعد جناب میاں طارق کی دوبارہ انٹری ہوتی ہے 1997 میں۔ 97 کا الیکشن انہوں نے جیتا۔ 2002 میں پرویز مشرف کے دور میں قدغن لگی، ڈگری کی قید آ گئی، تو پھر میاں صاحب کو ناچار اپنی بیٹی ماریہ طارق کو اپنی جگہ پر الیکشن لڑانا پڑا۔ میاں صاحب کی مقبولیت اپنے حلقے میں تھی، ان کی بیٹی بھی یہ الیکشن جیت گئیں، اور اس کے بعد ناظرین بالترتیب 2008 اور اس کے بعد بھی میاں صاحب فتح یاب رہے۔ 13 کا الیکشن بھی انہوں نے جیتا، اور جناب پھر کولیاں برادران کو تیسری فتح ملی جب 2018 میں میاں افضل حیات کے بھائی میاں اختر حیات جو کہ ریٹائرڈ ڈی آئی جی تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر قسمت آزمائی کی اور وہ کامیاب رہے، اور انہوں نے میاں طارق کو 2018 کے الیکشن میں شکست دے دی اور وہ ایم پی اے منتخب ہوئے۔ ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں افضل حیات نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اور یوں اس حلقے میں روایتی حریف ایک دوسرے کے کولیاں خاندان اور میاں طارق محمود ہی تھے۔ لیکن ناظرین اس میں ایک اور انٹری ہو چکی ہے، رنیا برادران چودھری اعجاز رنیا اخلاق رنیا، وہ بھی میاں طارق کے تگڑے حریفوں میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ کچھ الیکشن ہوئے ہیں ماضی کے جس میں وہ کھل کر سامنے آئے، میاں طارق کو انہوں نے ٹکر دی اور معاملات کشیدگی تک بھی جا پہنچے۔ بات کریں 2024 کے الیکشن کی تو جناب ایک بار پھر میاں طارق محمود نون لیگ کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں، اور اب کی بار کولیاں خاندان آؤٹ ہو چکا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف جو کریک ڈاؤن تھا اس کی بھینٹ چڑھے میاں اختر حیات گرفتار ہو گئے تھے اور یوں الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو گئے، دستبردار ہو گئے۔ اب جناب دیکھنا یہ ہے کہ میاں طارق محمود جیسے ایک ایسے کامیاب سیاستدان کو، ایک ایسے مضبوط کینڈیڈیٹ کو جو اس حلقے سے 6 بار ایم پی اے منتخب ہو چکا ہے، مقابلے پہ کون ہے؟ جی ناظرین بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ مقابلہ ہے ہی نہیں۔ رنیا برادران ان کے مقابلے پہ ہیں، اور پی ٹی آئی نے یہاں سے خاتون یعنی اپنے گھر کی خاتون کو اتارا ہے، اور سمیرہ الہی جو ہیں چودھری شجاعت حسین کی ہمشیرہ، وہ پی ٹی آئی کی نامزد کردہ امیدوار ہیں پی پی 34 سے، اور میاں طارق کے مد مقابل ہیں۔ ناظرین اگر تجزیہ دیکھا جائے تو رنیا برادران شاید اس طرح کی ٹکر نہ دے پائیں، کافلی کے ٹکٹ پر ہیں وہ میاں طارق کو، تو پھر میاں طارق کا مقابلہ کس کے ساتھ، کون رہ گیا مقابلے میں؟ ہاں، اگر پی ٹی آئی کا وہ پاپولر ووٹ جس کا چرچا ہے، اگر وہ ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے سمیرہ الہی کو، تو پھر کایا پلٹ سکتی ہے، پانسا پلٹ بھی سکتا ہے۔ اگر خاموش ووٹر نکلتا ہے 8 فروری کو، اور دار و مدار یہ اس بات پر ہوگا کہ پولنگ ایجنٹ پی ٹی آئی کے بیٹھنے دیے جائیں گے یا نہیں، بظاہر ناظرین یوں ہی لگتا ہے کہ میاں طارق جیسے مضبوط حلقے میں مقبول سیاستدان کو اس 2024 کے الیکشن میں جب ساری ہوائیں، ساری فضائیں سازگار ہیں نون لیگ کے لیے، تو میاں طارق کو شکست دینا آسان کام نہیں ہے۔ حتمی نتیجے کا انتظار رہے گا، کل رات تک فائنل ہو جائے گا 8 فروری کا سورج پی پی 34 سے کس کی فتح کی نوید لے کر طلوع ہوگا اور کس کی امیدوں کا سورج غروب ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔